أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 62 اور 63۔ بات چل رہی تھی یہود کی اور ان کی سرکشیوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ گناہ کے کاموں میں دوڑ کر جاتے ہیں۔ اس زیادتی کو کہتے ہیں جس میں انسان حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کر رہا ہو۔ عدوان اس زیادتی کو کہتے ہیں جس میں انسان حقوق العباد میں کوتاہی کر رہا ہو، کہ یہ یہود حقوق اللہ کے اندر بھی کوتاہی کرتے ہیں، حقوق العباد میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، تیسری بری صفت یہ ہے کہ یہ حرام کھاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو کرتے ہیں یہ عمل بہت ہی برا ہے۔ پھر آگے فرمایا لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ، علماء نے، تورات اور انجیل کے جاننے والے اہل علم حضرات نے اپنی قوم کو اسم اور عدوان اور اکلہم السحت، ان تین بری خصلتوں سے کیوں نہیں روکا؟ علماء نے کیوں نہیں روکا کہ گناہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور ظلم و زیادتی، کسی کا حق دبا کے بیٹھ جانا، کسی کا حق نہ دینا تمہارے لیے نقصان ہے، اور معاملات کے اندر حلال حرام کی تمیز نہ کرنا تمہارے لیے نقصان ہے، یہ کیوں نہیں روکتے؟ فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، برا ہے وہ جو کرتے ہیں۔ ان دو آیات سے مفسرین نے ایک نقطہ بیان فرمایا۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ گناہ کے کاموں میں دوڑتے ہیں، فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا دوڑنا بہت برا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اہل علم حضرات گناہ سے کیوں نہیں روکتے اپنے لوگوں کو، اپنے متعلقین کو؟ پھر فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کا نہ روکنا ان کے لیے بہت برا ہے۔ احکام القرآن کے اندر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے نہ روکنا یہ گناہ کے ارتکاب کرنے والوں کے برابر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے گناہ کرنا، اور دوسرا ہے کہ قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود اس گناہ پر نہ روکنا۔ تو جو دوسرا عمل ہے یہ پہلے عمل سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور پہلے عمل سے زیادہ یہ باعث وبال ہے۔ اس لیے فرمایا پہلے لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا یہ عمل اچھا نہیں ہے، ان کا عمل
عمل کر لیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا تو ہے، عمل یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی وہ جہالت سے بھی عمل ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ اہل علم حضرات کیوں نہیں روکتے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ صنع کا معنی ہے کہ کسی کام کو کرنا اس کی حقیقت جان کر، اس کی اہمیت جان کر اور ان کے متعلق علم رکھ کر، یہ ہے صنع۔ صنع فرمایا دوسری آیت میں، اس لیے کہ اہل علم حضرات کا ان لوگوں کو گناہوں سے نہ روکنا ان کے لیے بہت برا عمل ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اہل علم حضرات کو چاہیے کہ جہاں گناہ دیکھیں، اگر طاقت ہے گناہ کو ختم کرنے کی تو من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدہ، کہ جو گناہ دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک لے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو اپنی زبان سے برا بلا کہے، اور اگر زبان سے برا بلا کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے برا جانے۔ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو گناہ ہو رہے ہیں، کیا ہم اس گناہ کو روک رہے ہیں؟ جب کوئی غلطی ہماری ذات کے متعلق ہو تو کتنا طیش میں آ کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے متعلق کوئی غلط بات کہہ دے تو ہم جان لینے اور دینے پر تل جاتے ہیں، اور جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، دین کی، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا کیا کام ہے بھائی، آنکھیں بند کر کے دیکھ کے چلے گئے، آنکھیں دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، یا دل میں کہا کہ نہیں میں تو نہیں ہوں، یہ تو فلاں ہے، اب میں کیسے روکوں؟ فکر نہ کرنا۔ فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، فکر نہ کرنا، ہاتھ سے نہ روکنا، زبان سے نہ روکنا، دل سے برا نہ جاننا۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے برے عمل کرنے سے یہ تمہارا عمل ان سے زیادہ برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔